السلام علیکم۔ کوڈ ورڈ ٹی وی کے ناظرین کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر امریکہ نے پاکستان کو دھوکہ دیا ہے اور اس سے آنکھیں پھیر لی ہیں۔ ناظرین، امریکی سینٹ میں طالبان اور ان کی حمایت کرنے والے ممالک اور اداروں پر پابندیوں کا بل پیش کر دیا گیا ہے۔ پاکستان سمیت ایسے تمام ممالک، اداروں اور نان اسٹیٹ ایکٹرز جو طالبان کی پشت پناہی یا امداد کرتے پائے گئے کی اقتصادی، مالی، فوجی امداد بند کر دی جائے گی۔ اس بل میں اس بات پر زور دیا گیا ہے۔ 22 ریپبلکن سینیٹروں کی جانب سے مشترکہ طور پر پیش کیے جانے والے بل کو مزید کارروائی کے لیے سینٹ کمیٹی کو بھیج دیا گیا۔ بل میں کہا گیا ہے کہ پاکستان سمیت ایسے تمام ممالک، اداروں اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کی ہر قسم کی اقتصادی، مالی اور فوجی امداد بند کر دی جائے، جن کے بارے میں امریکی وزیر خارجہ رپورٹ دیں گے کہ وہ 2001 سے 2020 کے دوران طالبان کی پشت پناہی، حمایت یا کسی بھی قسم کی امداد کرتے ہوئے پائے گئے۔ بل میں پاکستان کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکی خفیہ ادارے یہ جائزہ رپورٹ دیں کہ کیا پاکستان کی حکومت نے افغان حکومت کو گرانے میں طالبان کی کسی بھی طرح سے مدد کی ہے یا پنجشیر میں طالبان کی فتح میں اس کا کوئی کردار ہے۔ بل میں کہا گیا ہے کہ اس امر کا بھی تفصیلی جائزہ لیا جائے کہ روس، چین اور طالبان کی طرف سے جنوبی اور وسط ایشیائی ممالک کو کن سیکیورٹی اور اقتصادی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ افغانستان میں چینی سرمایہ کاری کے چیلنجوں سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے۔ چین کے مختلف ممالک کے ساتھ سرحدی تنازعات، خطے میں چین کی سرمایہ کاری، توانائی کے منصوبوں کا بھی جائزہ لیں۔ وسط ایشیائی ممالک میں امریکی اڈوں کے قیام کا جائزہ لیا جائے۔ ان ایریاز کی نشاندہی کی جائے جہاں امریکہ بھارت سے سفارتی، معاشی اور دفاعی تعاون کو مستحکم بنا سکتا ہے تاکہ روس، چین اور طالبان کی طرف سے اقتصادی سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹا جا سکے۔ ناظرین، بھارت کے ساتھ امریکہ نے خصوصی طور پر اپنے تعلقات کو مستحکم کرنے پر زور دیا ہے، جو پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس کے علاوہ اس بات کا بھی اس بل میں جائزہ لیا جائے گا کہ افغانستان میں طالبان کے آنے کے بعد بھارت کی سیکیورٹی صورتحال میں کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ بل پیش کرنے والے سینیٹرز میں مسٹر رش، مسٹر روبیو، مسٹر جانسن، مسٹر رومنی، مسٹر پورٹمین، مسٹر ینگ، مسٹر براسو، مسٹر راؤنڈز، مسٹر ہیگرٹی، مسٹر تھونی، مسٹر اسکاٹ آف فلوریڈا، مسٹر کولنز، مسٹر کریپو، مسٹر بر، مس ٹروکر، مسٹر موران، مسٹر بوزمین، مسٹر ہوون، مسٹر سولوان، مسز ہائیڈ سمتھ، مسز بلیک برن، مسٹر مارشل شامل ہیں۔ ناظرین، اس بل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ میں بھارتی لابی ایک دفعہ پھر مضبوط ہو چکی ہے اور پاکستان انسانی حقوق شیریں مزاری نے بل پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو ایک بار پھر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا اتحادی ہونے کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ انہوں نے کہا، پاکستان کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی افغانستان میں ناکامیوں پر قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے، جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ افغانستان میں 20 سال کی موجودگی کے دوران حکومت کا کوئی مستحکم ڈھانچہ قائم کرنے میں ناکام رہے۔ انہوں نے کہا، یہ ہماری جنگ بھی نہیں تھی جس میں ہمیں 80,000 شہادتوں، برباد معیشت اور اپنے اتحادی امریکہ کی طرف سے 450 سے زائد ڈرون حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکی سینٹ کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ $2 ٹریلین کہاں غائب ہو گئے۔ بھارتی بھاری سرمایہ کاری کے باوجود افغان نیشنل آرمی کیسے تحلیل ہو گئی؟ طالبان رہنمائی کی رہائی کے لیے پاکستان کو کس نے کہا؟ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ طاقتیں جو افغانستان میں موجود تھیں، پاکستان کو نشانہ بنانے کی بجائے اپنی ناکامیوں کو دیکھیں۔ پاکستان پہلے ہی افغانستان میں امریکی قیادت میں جنگ کی حمایت کی بھاری قیمت ادا کر چکا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق امریکی سینٹ میں پیش ہونے والا یہ بل پاکستان پر دباؤ بڑھانے کا حربہ ہے۔ دریں اس طرح امریکہ کی اعلیٰ فوجی قیادت نے کہا ہے کہ افغانستان سے انخلاء کے فیصلے اور اس کے نتائج نے دنیا بھر میں امریکی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے۔ دوحہ میں طالبان کے ساتھ ہونے والے معاہدے
کا افغان فوجیوں پر مایوس کن اثر ہوا۔ امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے سامنے بیان دیتے ہوئے وزیر دفاع الائیڈ آسٹن، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک ملی اور سربراہ سینٹرل کمانڈ جنرل فرینک میکنزی نے افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کا دفاع کیا۔ وزیر دفاع الائیڈ آسٹن نے کہا کہ یہ امریکی تاریخ کا سب سے بڑا فضائی انخلاء تھا اور اسے صرف 17 دن میں مکمل کیا گیا، تاہم یہ مثالی نہیں تھا۔ جلد بازی میں بہت زیادہ لوگوں کے انخلاء سے افغانستان کے باہر اڈوں پر ہمیں اسکریننگ اور صلاحیتوں کے مسائل کا سامنا پڑا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ افغانستان کو ایک فعال ملک بنانے میں امریکہ نے بہت زیادہ وقت لگایا۔ ہم نے ایک ریاست کی مدد کی مگر ہم ایک قوم تشکیل نہ دے سکے۔ افغان فوج کی پسپائی نے ہمیں حیران کر دیا۔ ناظرین، انہوں نے کہا کہ کئی جگہ پر تو افغان فوج ایک گولی چلائے بغیر پسپا ہو گئی، اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا۔ جنرل مارک ملی نے اپنے بیان میں کہا کہ انخلاء سے دنیا بھر میں امریکہ کی ساکھ کو نقصان پہنچا۔ میری رائے یہ تھی کہ صدر بائیڈن کو 2500 فوجی کابل میں رکھنے چاہیے۔ اس سوال پر کہ صدر بائیڈن نے فوجی قیادت کی بات کیوں نہیں مانی کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ صدر نے تجویز پر غور کیا ہوگا۔ جنرل مارک ملی نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں موجود القاعدہ کے دہشت گرد 12 ماہ کے اندر اندر امریکہ کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ اب افغانوں سے ہونے والے شدت پسند حملوں سے امریکیوں کو بچانا مشکل ہوگا۔ طالبان دہشت گرد ہیں اور انہوں نے القاعدہ سے روابط ختم نہیں کیے۔ سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی میں شامل ریپبلکن کے سینئر رہنما سینیٹر جیمز این ہوف نے بائیڈن انتظامیہ پر الزام عائد کیا کہ ناقدین جس طرح 20 سالہ جنگ کا خاتمہ ہوا ہے اس کو شرمناک کہتے ہیں۔ بائیڈن نے اپنی فوجی قیادت کے مشوروں کو نظر انداز کیا اور امریکی انخلاء کے بعد کئی امریکیوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ریپبلکن سینیٹر کا کہنا تھا کہ ہم سب نے صدر کی ناظرین اس بل کے جواب میں اس بل کے بعد پاکستان کی طرف سے بھی رد عمل آیا ہے اور پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی انخلاء کے جائزے کے متعلق امریکی سینٹ میں مجوزہ بل پر بحث ہو رہی ہے۔ قانون سازی میں پاکستان کے متعلق اس طرح کے حوالے دینا مکمل طور پر بلا جواز ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان 2001 سے افغانستان کے متعلق امریکہ سے مکمل تعاون کرتا آ رہا ہے۔ پاکستان نے افغان امن عمل کے دوران بھی امریکہ کی بھرپور مدد کی۔ امریکہ سمیت دیگر غیر ملکیوں کو افغانستان سے بحفاظت انخلاء میں پاکستان نے مدد کی۔ پاکستان کا مسلسل موقف رہا ہے کہ افغان تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ افغانستان مسئلے کے پائیدار حل کے لیے مذاکرات واحد راستہ قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں کسی بھی دہشت گرد خطرے سے نمٹنے کے لیے پاک امریکہ تعاون اہم ہوگا۔ اس طرح کی مجوزہ قانون سازی کے لیے اقدامات نقصان دہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی مجوزہ قانون سازی کے اقدامات غیر معقول اور غیر نتیجہ خیز ہیں۔ بل میں پاکستان کے بارے میں بلا جواز حوالہ جات کو 2001 سے اب تک پاکستان اور امریکہ کے درمیان ہونے والے تعاون کی روح کے منافی سینیٹرز نے ایک بل پیش کیا جس میں سقوط کابل سے پہلے اور بعد میں اور وادی پنجشیر میں طالبان کے حملے میں پاکستان کے مبینہ کردار کا جائزہ لینے کی سفارش کی گئی ہے۔ دریں اثناء وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے ویمن چیمبر آف کامرس اسلام آباد کی تقریب سے خطاب اور صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ افغان سرحدوں پر آمد و رفت کو آسان بنانے کے لیے سہولت مراکز 30 اکتوبر تک کام کرتے رہیں گے۔ دنیا بدلی ہوئی افغانستان کی حقیقت کو تسلیم کرے اور افغانوں کا ساتھ دے۔ ہم پر طالبان کو عسکری مدد فراہم کرنے کا الزام بے بنیاد ہے۔ پاکستان نے طالبان کو عسکری مدد فراہم نہیں کی۔ یہ الزام تراشی بھارت کر رہا ہے کیونکہ وہ افغانستان میں ناکام اور نامراد ہوا ہے۔ ہم افغانستان کے معاملے پر دنیا کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ باور کرا رہے ہیں کہ دنیا بدلی ہوئی افغانستان کی حقیقت کو تسلیم کرے اور افغانوں کے ساتھ کھڑی ہو۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ہم پر الزام لگا رہا ہے لیکن ہم نے طالبان کو امریکہ کے ساتھ بٹھایا۔
ہم نے انخلا کے لیے بہت سہولت فراہم کی۔ ہم افغانستان میں امن و ترقی کے حامی ہیں اور چاہتے ہیں کہ دنیا بھی اس کی حمایت کرے۔ شیخ رشید نے مزید کہا کہ پاکستان کے لیے بہت سی آزمائشیں ہیں، لیکن ہم افغانستان میں انسانی المیہ پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ افغانستان جانے والوں کی تعداد آنے والوں سے زیادہ ہے۔ بائیو میٹرک مشینیں نصب کی ہیں اور آنے جانے والوں کا ریکارڈ مرتب کیا جا رہا ہے۔ مزید نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اپنے رد عمل میں کہا کہ پاکستان کی اہمیت سے انکار کرنا حقائق سے آنکھیں چرانے کے مترادف ہوگا۔ امریکہ کے ساتھ کمیونیکیشن کو بڑھا رہے ہیں۔ واشنگٹن میں ابھی تک لوگ ذہنی طور پر افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال کو ذہنی طور پر سمجھ نہیں پائے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ امریکہ کے ساتھ کمیونیکیشن کو بڑھا رہے ہیں۔ واشنگٹن میں ابھی تک لوگ ذہنی طور پر افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال کو سمجھ نہیں پائے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی اپوزیشن میں موقع غنیمت سمجھ کر اپنی حکومت پر یلغار کر رہی ہے۔ ریپبلکن پارٹی نے سینیٹ میں بل پیش کیا ہے۔ ریپبلکن پارٹی کے بل کا بنیادی مقصد افغانستان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہے۔ ابھی تک بل پر حکومتی پارٹی نے اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا۔ امریکی سینیٹ میں پیش ہونے والے بل پر ابھی کچھ کہنا قبل وقت ہوگا، کیونکہ اس بل کو بحث کے بعد منظور ہونے میں 1 سال کا عرصہ درکار ہوگا۔ ناظرین، سینیٹ میں امریکی پابندیوں کا بل پیش ہونے کے بعد ہی انڈیکس 908 پوائنٹس پر گرا اور 1 خرب 27 ارب روپے ڈوب گئے۔ انٹر بینک میں ڈالر 170.48 روپے کی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ 87% حصص کی قیمتیں کم ہوئیں۔ سونا 400 روپے مہنگا۔ کراچی چیمبر کا گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ بڑھانے کا مطالبہ۔ امریکی پابندیوں کا خدشہ، اسٹاک مارکیٹ بیٹھ گئی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر نئی بلند ترین سطح 172.48 روپے پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں بھی ڈالر 170.48 روپے کی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ کے ایس سی انڈیکس 908 پوائنٹس گر کر 44,367 پوائنٹس پر بند ہوا۔ سرمایہ کاروں کے 1 خرب 27 ارب روپے ڈوب گئے۔ 87% حصص کی قیمتیں کم ہوئیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہونے سے امریکہ اور اس کے اتحادی خائف ہیں اور ان کی طرف سے پاکستان کو معاشی نقصان پہنچانے کا خدشہ ہے۔ اس صورتحال میں سرمایہ دار پریشان دکھائی دیے اور انہوں نے دھڑا دھڑ حصص فروخت کرنا شروع کیا۔ افغان مارکیٹ میں فی تولہ سونا کی قیمت 400 روپے بڑھ کر 1,13,700 روپے ہو گئی۔ ادھر کراچی چیمبر آف کامرس نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی آخری تاریخ 31 اکتوبر تک وسیع کرنے کا مطالبہ کر دیا۔